بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 35 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب حق الزوجی علی امرأتہ، یعنی عورتوں پر مردوں کے حقوق کا بیان۔ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر کیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ عورتوں پر مردوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ بعض اوقات عورتیں جو ہیں جو یہاں پر حقوق بیان کیے جائیں گے، ان حقوق میں بہت کوتاہی کرتی ہیں اور اپنے گھروں کو بھی برباد کر لیتی ہیں اور اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہیں اور اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتی، لیکن یہ مردوں کا جو حق ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت باز پرس ہوگی۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس کے تحت پہلے قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث لے کر آتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں، تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوامون، الرجال قوامون، یعنی یہ حاکم ہیں، اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے ایک حاکم اور امیر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امیر مقرر کر دیا۔ اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں یہاں پہ ذکر کیا گیا حدیث عمر بن الاحوص سابقو فی الباب قبلہ، یعنی اس مضمون کی احادیث میں سے حدیث عمر بن احوص رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے باب میں گزر چکی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی باندیاں ہیں، اور عورتوں کے حقوق جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے، تو اسی گزشتہ سبق میں باب نمبر 34 میں یہ حدیث آئی تھی جہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فلم تأتی فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خاوند اپنی عورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو خاوند ناراضگی کے ساتھ رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ عورت مرد کے بلانے پر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی اگر مجبوری ہو لیکن وہ آ جائے، مطلب اگر شرعی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے تو پھر نہ آئے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حالت حیض وغیرہ بھی ہو تو وہ اس کا شرعی عذر نہیں ہے کہ وہ پاس نہ آئے، کیونکہ وہ چونکہ مجامعت تو نہیں کر سکتا لیکن اس کے علاوہ اس کے دوسرے بدن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا فبات غضبان، یعنی رات گزاری ناراضگی میں۔ اب یہ جو رات کا ذکر کیا یہ اکثریت کے اعتبار سے کیا، کیونکہ عموماً یہ صورت رات کو پیش آتی ہے، لیکن اگر دن میں بھی یہ بات ہو تو پھر بھی اس میں یہی عتاب ہوگا۔ تو یہاں پر رات جو ہے یہ ویسے ہی قید ہے۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر اس نے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو بلایا اور وہ نہ آئی تو اتنا اس پر گناہ ہے، اور اگر کوئی دینی معاملہ ہو اور اس پر خاوند اس سے ناراض ہو جائے کسی دینی معاملے کی وجہ سے، تو کس قدر یہ ناراضگی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، یعنی اس عورت کے لیے کس قدر اس ناراضگی کا گناہ ہوگا۔
وفی روایت لہما اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکة حتى تصبح. وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے دور ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنی عورت کو بستر پر آنے کو کہتا ہے اور وہ عورت آنے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ ذات جو آسمان میں ہے اس پر ناراض رہتی ہے تا وقت کہ اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو جائے. تو اس کی تشریح جو ہے یہ بالکل پچھلی حدیث ہی کی طرح ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا بإذنه ولا تأذن في بيته الا بإذنه متفق علیہ وهذا لفظ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر پر آنے کی اجازت نہ دے. بخاری اور مسلم اس حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں، یعنی جو الفاظ ذکر کیے گئے یہ الفاظ بخاری میں آئے. ویسے اس کا مضمون جو ہے یہ دونوں ہی کا اس میں اتفاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں، تو اس روزے سے نفلی روزہ مراد ہے، کیونکہ فرائض میں تو شوہر کہے یا نہ کہے ان کو تو پورا کرنا ہی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَّا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر نفلی روزے کا نام لیا، یعنی اس کا ترجمہ تھا کہ شوہر کا حق بیوی پر جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اگر اس نے رکھ لیا تو قبول نہیں ہوگا. تو یہاں پہ روزے سے میں جو آیا وہ تطوعاً یعنی نفلی روزہ نہ رکھے. تو شوہر کا حق بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کا ہر وقت میں آ گیا. اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو شوہر کا حق فوت ہونے کی وجہ سے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں. یہاں پہ جو شاہد کا لفظ استعمال کیا تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غائب ہو یعنی سفر وغیرہ میں ہو تو اب شوہر کی اجازت کے بغیر بھی یہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ لفظ بولا شاہد یعنی اگر موجود ہو. اور وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر صریحاً اجازت ہو یا ضمناً ہو، مثلا گھر میں مہمان وغیرہ آتے ہیں اور ان کے اکرام خاوند کی عدم موجودگی میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضمناً اجازت ہوتی ہے تو یہ جائز ہے. لیکن وہ لوگ جن کو شوہر پسند نہیں کرتا، اگر وہ لوگ آ جائیں اور شوہر چاہتا ہے کہ یہ نہ آئیں تو بیوی ان کو گھر میں ہرگز نہ آنے دے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب حاکم ہو
اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر حاکم ہے، آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر بار اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے۔ پس تم سب لوگ حاکم ہو، تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت ہی چھوٹی عمر میں صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، اور اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، 2-3 سال یا شاید 3-4 سال۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے آئے، تو اسی لیے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں انہوں نے شرکت نہ کی، کیونکہ ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی، ابھی ان کی عمر اتنی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا غزوات میں شامل کیا جائے۔ لیکن بعد میں جو غزوہ احزاب ہوا تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے شرکت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن صحابی سے سب سے زیادہ روایات ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہیں۔ ان سے تقریباً 2000 سے زائد جو ہیں احادیث وہ مروی ہیں۔ یہ بہت ہی متقی، پرہیزگار اور ذہین صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جو نگران ہو ان سے سوال کیا جائے گا کہ جو نگرانی تمہارے سپرد کی گئی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ کیا تم نے اس کو صحیح طرح سے ادا کیا یا اس میں کوئی کوتاہی کی؟ تو بعض علماء اس کے تحت یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر شخص چونکہ اپنے جسم کے اعضاء کا بھی مالک ہے، ان کا بھی ذمہ دار ہے، لہٰذا قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے اعضاء کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان اعضاء کو کہاں کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ تو اس حدیث میں معاشرے کے ہر فرد کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ دیکھو تم سب کے سب نگہبان ہو، خواہ وہ حاکم ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، یا وہ اپنے گھر میں ہے یا گھر سے باہر کسی بھی اس کا درجہ ہے، کسی بھی طرح سے وہ مامور ہے، تو وہ اپنے کام کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ کرے، کیونکہ معاشرے کے ہر فرد کے بارے میں سوال ہوگا، خواہ وہ ملازم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ملازم سے بھی اس کے کام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر کوئی اپنے نگہبانی کو اچھی طرح سے ادا کرے اور اس کے بارے میں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ طَلْقٍ بِنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن۔ حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس کو آنا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابی طلق جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام طلق اور ان کے والد کا نام علی ہے اور ان کی کنیت ابو علی ہے۔ ان کو طلق بن ثمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یمامہ کے وفد کے ساتھ آئے تھے اور ان سے 14 روایات منقول ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان 14 میں سے ایک روایت بھی بخاری اور مسلم میں نہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ عورت اگر کسی اہم کام میں مصروف ہو تب بھی اگر اس کو اس کا شوہر بلائے تو وہ کام چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگرچہ تنور پر ہو، یعنی تنور گرم ہو چکا، روٹیاں پک رہی ہیں، اور اگر وہ شوہر کے پاس جائے گی تنور ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کو کچھ مشقت بعد میں برداشت کرنی پڑے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا کہ اس کا تندور ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو دوبارہ سارا کام شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس مثال میں سمجھایا اگرچہ نقصان بھی ہو جائے
اس طرح کی بھی مجبوری ہو تب بھی وہ شوہر کے پاس جائے، اس کی بات کو غیر اہم نہ سمجھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں کتنا بڑا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سجدہ کرنا سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے شوہر کا حق مراد ہے کہ اگرچہ شریعت میں سجدہ کرنا تو جائز نہیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اطاعت میں وہ اگر کوئی ایسا کام ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہو تب تو عورت کے لیے کرنا ضروری نہیں، لیکن یہاں پہ دوسرے امور کو دیکھا گیا ہے کہ دوسرے معاملات میں، دوسرے امور میں یعنی دنیاوی امور میں یا اللہ تعالیٰ کے احکام جس میں نہ ٹوٹ رہے ہوں، تب اگر شوہر کسی کام کا حکم دے رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ ان کو لازماً پورا کرے۔ تو اسی حدیث سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شوہر کے بیوی پر کتنے زیادہ حقوق ہیں، کتنے زیادہ حقوق واجب ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت انتقال کر گئی اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی جائز باتوں کو بھی مان کر اس کو خوش رکھنے والی ہو، یعنی اپنے شوہر کو بھی خوش رکھتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی پورا کرتی ہو، تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شوہر کی وہ باتیں جو شریعت کے خلاف ہوں اس کو مان کر شوہر کو خوش کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو کہ دین میں جائز ہوں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ فإنما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی مگر اس کی بیوی حور عین اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچا، اس لیے کہ وہ تو تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ حور العین، اس سے مراد جو ہے یہ اس کی حور ہے، کیونکہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں متعدد بیویاں عطا کرنی ہے، تو دنیا کی بیوی جب اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو جنت والی بیوی اس پر یعنی اس دنیا والی بیوی پر ناراض ہو کر یہ جملہ کہتی ہے کہ اللہ تم کو ہلاک کرے، اس کو تکلیف مت دو، جس طرح یہ تمہارا شوہر ہے اسی طرح ہمارا بھی شوہر ہے۔ تو
اس پر دوسری روایت میں تو یہ ہے کہ فرشتوں نے لعنت کریں گے، یعنی فرشتے لعنت کریں گے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرے، اور یہاں پر یہ ہے کہ حور لعنت کر رہی ہے، حور اس کو برا بلا کہہ رہی ہے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حور کو یعنی جنت کی بیوی کو کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا کی بیوی اس کو پریشان کر رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے۔ وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة ہی اصغر علی الرجال من النساء، یعنی آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورتیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ مردوں کو آزمائش میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو فتنہ تھا، اس کی جو تدبیریں تھیں، اس کو کمزور کہا، فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن جو عورتوں کا فتنہ تھا اس کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، یعنی تمہارا قید یعنی تمہارا جو بل فریب ہے وہ بڑا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیوں ہے کہ عورتیں جو ہیں یہ بڑا فتنہ ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عورتوں میں چونکہ خواہشات اور دنیا کی حرص مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف مردوں کی طبیعتیں عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو ان عورتوں کی محبت میں مرد لوگ بعض اوقات اگر جیسے رزق وغیرہ یا مال و دولت کو حاصل کرنا ہو تو اس میں حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یعنی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے حرام امور کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ مردوں کی طبیعت میں فطری طور پر ان کی طرف مائل ہونا رکھا گیا، اور پھر عورتیں اس کا یہ غلط فائدہ اٹھاتی ہیں کہ مردوں کو دوسرے گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے فتنے میں نہ آئیں، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے حلال اور حرام کی پہچان رکھیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔